ہمارے پڑھے لکھے لوگوں نے صوفیہ کرام پہ یہ تنقید کی ہمیشہ کہ انہوں نے دین اپنا بنا دیا، ان کی شریعتیں اپنی، وہ کسی شریعت کو مانتے نہیں، اور انہوں نے ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا۔ یہ صوفیوں پہ الزام ہے۔ حالانکہ اس کے برعکس جب مولویوں کو دیکھا جائے تو مولویوں نے ہمیشہ اختلاف کی بات کی، وہ ہمیشہ لوگوں کو شریعت بنا کے لوگوں کے لیے ایسی شریعت جس میں ان کا اپنا فائدہ ہے مختلف دھڑے بناتے گئے۔ 1400 سالوں میں کتنے فرقے آ گئے؟ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ حدیث میں ہے کہ 72 فرقے ہوں گے، لیکن آج اگر ہم ریسرچ کرتے ہیں، میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ 100 سے بھی اوپر فرقے بن گئے ہیں۔ ایک طرف صوفی حضرات نے اپنی کوشش کی، اپنی جو کچھ انہوں نے فیض دیا لوگوں کو وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور ملا حضرات نے جو بیچ میں بیریئر بنائے، تفرقہ کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جب بر صغیر میں اسلام کے نام پہ حملے ہو رہے تھے، خون کی ندیاں بہہ رہی تھی اور لوگوں پہ حملے ہو رہے تھے، اور کبھی ایران سے تو کبھی افغانستان سے تو کبھی سعودی عرب سے لوگ ظالم یہ آ رہے تھے یہاں پہ، اور یہ ظالم بادشاہ یہاں پہ آ کے حکومت کی، اور 800 سال تک انہوں نے اپنی منمانی کی اسلام کے نام پہ۔ اور اس وقت آپ صوفی حضرات کو دیکھیں، اس پورے دور میں انہوں نے امن کا، سچائی کا، پیار کا، محبت کا پیغام دیا۔ انہوں نے یہ بتایا لوگوں کو کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام میں بھائی چارہ ہے، اسلام میں سلامتی ہے۔ وہ صوفی حضرات وہ گھل مل جاتے تھے لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ بالکل نیچے طبقے کے لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کی لینگویج میں بات کرتے تھے تاکہ لوگ کنفرٹیبل فیل کریں۔ بابا بلے شاہ نے کھوتے پالنے شروع کیے، ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ سید ہو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ خود کو نچلے طبقے میں لے کے آئے، ہجڑوں کے ساتھ، بھنگیوں کے ساتھ انہوں نے اپنی میل جوڑ رکھی، اور اس وقت کے حکمرانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم صوفی، ہم مومن کبھی بھی فرق نہیں کریں گے ذات پات کا کوئی فرق نہیں کریں گے، ہماری نظر میں انسان سب برابر ہے، کیونکہ ہمیں ہمارا دین یہی سکھاتا ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس جب ملوں کو دیکھا جائے تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ درباری بن گئے، وہ جا کے بادشاہ کے پہلو میں بیٹھ گئے، اور جو ان کو بادشاہوں نے، حکمرانوں نے، ظالموں نے جو کچھ ان کو کہا اسی حساب سے وہ شریعت بناتے گئے، فتوحات دیتے گئے۔ آج تک آپ نے سنا کہ کسی صوفی نے کوئی فتویٰ دی ہو؟ یہ مفتی اور فتویٰ دینے والے یہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ چاہے جو بھی ان کی مرضی ہو فتویٰ دے دیتے ہیں کہ فلاں کافر ہے، واجب القتل ہے، لیکن آج تک کبھی صوفی نے کوئی فتویٰ نہیں دی۔ کیا یہ لوگ عالم نہیں تھے؟ کیا ان کو قرآن کا پتہ نہیں تھا؟ کیا ان کو حدیثوں کا پتہ نہیں تھا؟ کیا انہوں نے عربی اور فارسی میں مہارت حاصل نہیں کی تھی؟ آپ جائیں پڑھیں ان کو، انہوں نے اپنی ساری زندگی انہی علوم میں، فقہ، قرآن، عربی، ان پوری فارسی پورے علوم میں گزار دی،
لیکن کبھی بھی انہوں نے ایک بھی فتویٰ نہیں دیا کہ فلاں کافر ہے. ہاں یہ ضرور کہا کہ شریعت کے نام پہ یہ ملا حضرات ہمیں بانٹ رہے ہیں اور غلط قسم کی فتویٰ دے رہے ہیں. جب شریعت کی بات کی جاتی ہے تو سن لیجئے، یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ صوفی حضرات نے اپنی شریعت کو بالکل پکڑے رکھا، قرآن کی شریعت کو، اس میں انہوں نے کوئی جھول آنے نہیں دیا. ہاں طریقت ضرور ہر کسی کی الگ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے منزل ایک ہو اور راستے الگ الگ، جدا جدا. آپ کسی بھی طریقے سے کسی بھی گاڑی میں جائیں، چاہے وہ بڑی گاڑی ہو، چھوٹی گاڑی ہو، جہاز ہو، ٹرین ہو، کچھ بھی ہو، آپ کا جو راستہ ہے اس کو طے کرنے کا طریقہ چاہے کوئی بھی ہو، لیکن منزل وہی ہے. تو صوفیوں نے طریقہ اپنا اپنایا ضرور، لیکن منزل معرفت کی تھی، منزل حقیقت پانے کی تھی، منزل وہی تھی جو قرآن میں بتایا گیا سلامتی کی تھی، منزل وہی تھی بندگی کہ انسانیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اور اسی کے برعکس مولویوں نے دیوار پہ دیوار بنائی، الگ کرتے گئے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. آپ ان کے علماء دیکھیں، ان علماء میں اتنا اختلاف ہو گیا کہ ایک چھوٹی سی بات کو لے کے، چھوٹی سی بات اختلاف کا آپ دیکھیں تو صحیح، اس کا ایک کیا کہتے ہیں شدت تو دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بات پہ فرقہ الگ بنا دیا. کسی نے کہا کہ فلاں چیز جائز ہے اور کسی نے کہا فلاں چیز ناجائز ہے. حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کے جو یہ انہوں نے دلائل پیش کیے، وہ بھی قیاس آرائی کے علاوہ کچھ نہیں تھا. صرف قیاس آرائی کر رہے تھے کہ ایسا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہے تو ویسا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ قیاس آرائیاں کر کے، دلائل پیش کر کے، اور انہوں نے اپنی شریعتیں حلال اور حرام کی بنا دی. کیا ان سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ صرف میرا یہ سوال ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آخر ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ نے 100 سے بھی آپ اوپر نکل گئے فرقوں سے، فرقیں آج 100 سے بھی اوپر ہیں. وہیں پہ میں سلام پیش کرتا ہوں ان سارے صوفی بزرگوں کو جن پہ آج تنقیدیں ہو رہی ہیں. یوٹیوب پہ آپ دیکھیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ تنقیدیں ہو رہی ہیں کہ یہ بابے ہیں، ان کی کرامات ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ ایک دوسرے یہ عجیب قسم کے کلمات پڑھواتے ہیں لوگوں سے. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری کتابیں ایسی بھی ملتی ہیں جن میں ان کے نام پہ غلط چیزیں بتائی گئی ہیں، منسوب کی گئی ہیں. لیکن جہاں پہ ان کا اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کیا، کوئی قرآن کی شریعت کے کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے صرف اور صرف شاعری کی. میں ان سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سب سے بڑی بات یہ کی کہ انہوں نے پورے انسانیت کے لیے محبت اور پیار کا درس، پلیٹ فارم کون سا؟ اسلام کا. کتاب کون سی؟ قرآن. اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو شریعتیں بنا کے لوگوں کو جدا کیا جاتا ہے، ہم ان کے خلاف ہیں. انہوں نے یہ سب سے بڑا کام کیا، اور یہی ایک کام تھا جس کی آج بھی ضرورت ہے. اگر آج، کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو، اگر آج بھی ہم ان صوفی بزرگوں کی تعلیمات پہ چلیں اور ان ملاؤں کو چھوڑ دیں تو یقین کریں آپ پوری دنیا میں امن آ جائے گا. کیونکہ آپ خود سوچیں کہ یہ جو کچھ ہمیں سکھاتے ہیں منبر پہ بیٹھ کے، یہ جو وائز کرتے ہیں، ان کے وائز میں صرف دوسروں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ فلاں غلط ہے، ہم صحیح ہیں. ہر کوئی اگر دوسروں کو کہے کہ یہ غلط ہے اور میں صحیح ہوں، تو کون صحیح ہے اور کون غلط ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ عوام کرے گی، جنہوں نے قرآن کو صرف اور صرف ثواب کے لیے پڑھنا ہے، مردوں کے لیے بخشوانے کے لیے پڑھنا ہے، یہ فیصلہ کریں گی.
تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں گھوم پھر کے پھر ان کو ہی دیکھنا ہے جو محبت کی بات کرتے ہیں، وہ دین کی بات کرتے ہیں، وہ شریعت کی بات کرتے ہیں، وہ طریقت کی بات کرتے ہیں، وہ حقیقت کی بات کرتے ہیں، وہ معرفت کی بات کرتے ہیں۔ یہ عارفین ایسے نہیں بنتے، انہوں نے ساری زندگی وقف کر دی اپنی صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور اللہ کی رضا کس چیز میں ہے؟ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھے سے بہتر عمل کرو۔ جو کچھ اپنے لیے سوچتے ہو وہ دوسروں کے لیے سوچو، جو کچھ خود کھاتے ہو وہ دوسروں کو کھلاؤ، جو کچھ خود پہنتے ہو وہ دوسروں کو دو، اپنی پسند اور دوسرے کی پسند میں فرق نہ کرے۔ یہی تعلیم ہے۔ بات بڑی چھوٹی سی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے سیدھا ذہن چاہیے، اور یہ ذہن کسی اختلاف سے خالی ہو کر جب سوچے گا، جب یہ ذہن خالی ہو کے اور یہ چیز جب سوچے گا تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔